ہر عظیم سائنسی دریافت کی شروعات پتہ ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک چھوٹے سے خیال سے، ایک سوال سے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک بہت بڑی عمارت بنانے سے پہلے اس کا نقشہ یعنی بلو پرنٹ تیار کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی بلو پرنٹ کو سمجھنے والے ہیں، وہ بنیادی اصول جن پر ہر سائنسی تحقیق کھڑی ہوتی ہے۔ ہر سائنسی تجربہ اصل میں ایک کہانی ہے جو ایک سوال سے شروع ہوتی ہے، پھر ایک دلچسپ سفر پر نکلتی ہے اور آخر میں کسی نتیجے پر پہنچتی ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں اس دنیا کے بارے میں کچھ نیا سکھاتی ہے۔ لیکن اس کہانی کے مرکزی کردار کون ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کہانی کو آگے بڑھاتی ہیں؟ سائنس کی زبان میں ہم انہیں متغیرات یا ویریبلز کہتے ہیں۔ یہی وہ اداکار ہیں جو ہماری سائنسی کہانی کے سٹیج پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو چلیے اس بلو پرنٹ کو کھولتے ہیں۔ اپنے پہلے حصے میں ہم یہی جانیں گے کہ آخر یہ متغیر یا ویریبل ہوتا کیا ہے اور کیوں یہ کسی بھی دریافت کی بنیاد ہے۔ بالکل سادہ لفظوں میں کہیں تو متغیر کوئی بھی ایسی چیز ہے جسے کسی تجربے میں بدلا جا سکتا ہو یا ناپا جا سکتا ہو۔ یہ وہ حصے ہیں جنہیں ایک سائنسدان جان بوجھ کر بدلتا ہے، ناپتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے تاکہ وہ کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک پودے کی مثال لیتے ہیں۔ ایک پودے کے لیے سورج کی روشنی اور پانی یہ دونوں ہی متغیرات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سائنسدان کے طور پر ہم ان کی مقدار بدل سکتے ہیں، کبھی زیادہ پانی دیا کبھی کم، اور پھر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تبدیلی کا اثر کیا ہوا۔ تو اب جب ہم متغیرات کی دنیا میں آ ہی گئے ہیں تو چلیے اس کہانی کے 3 سب سے اہم کرداروں سے ملتے ہیں۔ ہر تجربے میں یہ تینوں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں اور انہیں سمجھنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ پہلا کردار ہے آزاد متغیر یعنی انڈیپینڈنٹ ویریبل۔ اسے تجربے کا ہیرو سمجھ لیں۔ یہ وہ ایک چیز ہے جسے سائنسدان جان بوجھ کر اپنے مقصد کے لیے بدلتا ہے۔ یہ سبب یا کاز ہے۔ سائنسدان خود سے پوچھتا ہے، اچھا اگر میں اس کو بدل دوں تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرا کردار ہے منحصر متغیر یعنی ڈیپینڈنٹ ویریبل۔ اگر آزاد متغیر ہمارا سبب تھا تو یہ اس کا نتیجہ یا ایفیکٹ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم ناپتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے ہیرو کی حرکتوں کا آخر اثر کیا ہوا۔ اور آخر میں آتے ہیں ہمارے معاون اداکار یعنی کنٹرولڈ متغیرات۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں ہم جان بوجھ کر بالکل نہیں بدلتے۔ انہیں ایک جیسا رکھا جاتا ہے تاکہ ہم یہ یقین کر سکیں کہ جو بھی نتیجہ آ رہا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے ہیرو یعنی آزاد متغیر کی وجہ سے ہے، کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں۔ اسی سے ہمارا ٹیسٹ منصفانہ بنتا ہے۔ چلیں، تھیوری تو بہت ہو گئی، اب ان تینوں کرداروں کو ایکشن میں دیکھتے ہیں۔ ہم واپس اپنے پودے والی مثال پر چلتے ہیں اور اسے ایک مکمل سائنسی تجربے میں بدلتے ہیں۔ فرض کریں ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا پانی کی مقدار پودے کی نشوونما پر اثر ڈالتی ہے؟ تو اس سے جانچنے کے لیے ہم 2 بالکل ایک جیسے پودے لیں گے، انہیں ایک ہی جگہ رکھیں گے، ایک جیسی مٹی، ایک جیسی روشنی، پھر ایک پودے کو دوسرے سے الگ مقدار میں پانی دیں گے اور 2 ہفتوں بعد ہم واپس آ کے دیکھیں گے کہ کیا ہوا، یعنی ہم ان کی گروتھ کو ناپیں گے۔ یہ سلائیڈ ہمارے تجربے کے سارے کرداروں کو ایک جگہ لے آتی ہے۔ چلیے پہچانتے ہیں۔ ہمارا آزاد متغیر یعنی وہ چیز جسے ہم نے خود بدلا وہ تھا پانی کی مقدار۔ ہمارا منحصر متغیر وہ چیز جسے ہم نے ناپا وہ تھی پودے کی اونچائی۔ اور ہمارے کنٹرولڈ متغیرات پودے کی قسم، مٹی اور سورج کی روشنی، ان سب کو ایک جیسا رکھ کر ہی تو ہم نے ایک فیئر ٹیسٹ کو یقینی بنایا۔ تو یہ سب جاننا آخر اتنا ضروری کیوں ہے؟ یہ صرف اسکول کا کوئی سبق نہیں ہے۔ اس طریقے پر مہارت حاصل کرنا سمجھے سائنس کی زبان بولنا سیکھنے جیسا ہے۔ جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے، متغیرات کی صحیح شناخت ہی ایک حقیقی تجربے اور صرف یہ دیکھنے میں فرق ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ متغیرات کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ اندازے نہیں لگا رہے ہوتے، آپ جان بوجھ کر کائنات سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا جواب سن رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی سب سے اہم باتیں کیا ہیں؟ یاد رکھیں، متغیرات آپ کے تجربے کا بلو پرنٹ ہیں۔ آزاد متغیر کو بدلا جاتا ہے، منحصر متغیر کو ناپا جاتا ہے اور باقی سب کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے، مشاہدہ کریں، شناخت کریں اور تجربہ کریں، جو ہمیں کسی دریافت تک لے جاتا ہے۔ اب جب یہ بلو پرنٹ واضح ہو چکا ہے
تو سوال یہ ہے کہ اگلی دریافت کیا ہوگی؟ دنیا سوالوں سے بھری پڑی ہے اور اب ان کے جوابات تلاش کرنے کا ایک طریقہ ہمارے پاس ہے۔ تو دوستوں، آج ہم نے ویریبلز سیکھے: انڈیپینڈنٹ، ڈیپینڈنٹ اور کنٹرول۔ آبزرو کرو، آئیڈینٹیفائی کرو اور ایکسپیریمنٹس میں اپلائی کرو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویک۔ تھینک یو۔